بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے۔ آج کتاب التوبہ سے 2 احادیث آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم احادیث شروع کریں، پہلے آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت کا ترجمہ سناتی ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 ترجمہ ہے: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 277 کا ترجمہ۔ چلیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں اور پہلی حدیث دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میری بیماری نے مجھے موت سے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اور میرے پاس مال و دولت بھی ہے اور ایک بیٹی ہے، اس کے سوا کوئی وارث نہیں۔ کیا میں اپنی دولت کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا: تو پھر کیا آدھی صدقہ کر دوں؟ فرمایا کہ 1/3 بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم انہیں محتاج چھوڑو اور یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تو اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا: میں اپنے ساتھیوں سے ہجرت کے موقع پر پیچھے رہ جاؤں گا یا چھوڑ دیا جاؤں گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے رہ گئے اور پھر کوئی عمل جس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ بھی رہو گے، اور کچھ قومیں مسلمان لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دشمن نقصان اٹھائیں گے۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں پلٹنے سے بچا۔ افسوس سعد بن خولہ کا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار کیا، اس لیے کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہی ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ نے جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے وراثت کے بارے میں پوچھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھی وراثت بھی صدقہ کرنے سے منع کر دیا اور 2/3 بھی صدقہ کرنے سے منع کر دیا، بلکہ کہا کہ صرف 1/3 جو ہے وہ صدقہ کرو، اپنے وارثوں کو غربت میں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہجرت کے موقع کے اوپر اگر تم پیچھے رہ بھی گئے یعنی بیماری کی وجہ سے، تو لیکن تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی تم مقصد اپنا رکھو گے اس پہ تمہیں ضرور اجر ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یعنی افسوس کا اظہار کیا کہ سعد بن خولہ کہ وہ ہجرت نہ کر سکے اور ان کا انتقال مکے میں ہی ہو گیا تھا۔ چلیے یہ ایک حدیث آپ نے سنی، اب ہم اپنی دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ناکارہ عمر سے، بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کی خطاؤں کو پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑے سے میل صاف ہو جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ 2 احادیث سنی کتاب التوبہ سے۔ امید ہے کہ ان احادیث نے آپ کی زندگیوں میں ضرور روشنی کی ہوگی۔ آپ ان احادیث کو سنتے رہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان احادیث کو یقیناً آپ آگے بھیجنا نہیں بھولیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔